السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ حضرات محترم، انسان کے ہاتھ میں جو آپ انگوٹھی دیکھتے ہیں وہ پہلے ایک پتھر ہوا کرتا تھا، پتھر کا ٹکڑا جس کی کوئی زیادہ قدر و قیمت نہیں تھی، مگر یہ سینکڑوں بار کاٹا گیا، تراشا گیا، گڑھا گیا، غرض بڑے بڑے مصیبتوں اور امتحان کے منزلوں سے گزرا تو اس کی قدر و منزلت اور قدر و قیمت بہت بڑھ گئی، اور خداوند عالم نے اس کو یہ بلند مرتبہ بخشا کہ انگوٹھی کا نہایت حسین نگینہ بن گیا۔ اسی طرح یہ میری چھڑی پہلے ایک درخت کی شاخ تھی، نہ اس میں کوئی خاص جاذبیت تھی اور نہ کوئی بڑی قدر و قیمت، مگر اس کو کلہاڑی سے کاٹا گیا، پھر اس پر آرا چلایا گیا اور وسولے سے اس کو بار بار چھیلا گیا، پھر اس کے سینے پر سینکڑوں مرتبہ روندا گیا۔ حضرات محترم، جب پھر اس کے اوپر طرح طرح کے اوزار چلائے گئے، ہتھیار چلائے گئے، اور پھر اس کے اوپر نقش و نگار بنائے گئے، غرض سینکڑوں ہزاروں زخم کھانے کے بعد اور طرح طرح کے مصائب و آلام کی گردش اور قسم قسم کی مصیبتوں اور امتحان کی آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد اس کو یہ جلیل القدر مرتبہ ملا کہ یہ ایک عالم دین کے ہاتھ کا عصا ہے، اور اس کی قدر و منزلت کا یہ عالم ہے کہ میں اس کو ہاتھ میں لے کر ممبر رسول پر وعظ بیان کرتا ہوں، اور اس کا سہارا لے کر جامع مسجد کے ممبر پر خطبہ پڑھتا ہوں۔ حضرات محترم، اسی طرح سنگ سرما پتھر کا ایک معمولی ٹکڑا ہوتا ہے، مگر جب وہ سینکڑوں بار کوٹا اور ہزاروں بار پیسا جاتا ہے اور بار بار اس کو پیسا جاتا ہے، غرض بڑی بڑی مصیبتوں اور بڑے بڑے ہوش ربا اور روح فرسا امتحان سے دو چار ہوتا ہے، تو اس پتھر کے ٹکڑے کو اتنا بلند رتبہ نصیب ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کو اپنی آنکھوں میں جگہ دیتے ہیں، اور انتہائی محبت اور پیار کے ساتھ لوگ اس کو سرما بنا کر اپنی آنکھوں میں بٹھاتے ہیں۔ اسی طرح گیہوں کا جو دانہ مکان کے اندر سائے میں نہایت آرام اور چین کے ساتھ کسی برتن میں پڑا رہتا ہے، وہ یا تو گل سڑ کر فنا ہو جاتا ہے یا کسی جاندار کی غذا بن کر نجاست کا روپ اختیار کر لیتا ہے، لیکن گیہوں کا وہ دانہ جو زمین میں بویا جاتا ہے اور زمین کی گرمی، سورج کی تپش اور بارش کی زحمت، طرح طرح کی تکلیفوں کے امتحان میں جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی ہستی کو فنا کر دیتا ہے، تو اس کو یہ مرتبہ ملتا ہے کہ وہ ایک سرسبز و شاداب اور حسین پودا بن کر اگتا ہے، اور وہ فرش زمین کے لیے زینت اور انسانوں کے لیے ذریعہ زندگی اور سامان معاش بن جاتا ہے، اور وہ انسانوں کے لیے اتنا محبوب اور محبوب نظر ہو جاتا ہے، انسانوں کے لیے وہ محبوب لگنے لگتا ہے۔ حضرات محترم،
انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے اس کا خادم بن کر کبھی اس کو پانے سے سیراب کرتا ہے اور کبھی اس کے ارد گرد کی گھاسوں کو اکھاڑ کر اس کے صحن کی صفائی کرتا ہے اور دن رات پہرہ دار بن کر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرات محترم، دنیا میں جو لوگ بھی بلند مرتبہ تک پہنچا ہے وہ اسی طرح نہیں بلکہ بڑے بڑے امتحان کو سامنا کرتے ہوئے، امتحان سے گزرتے ہوئے وہ انسان اپنے عہدہ پر پہنچا ہے۔ جس طرح جس کی کٹھن امتحان تھی اسی طرح اس کی بلندی اتنا ہی اونچا ملتی گئی۔ حضرات